بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچنگ کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کے گزرتے بابرکت مہینے کی بابرکت گھڑیوں میں سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج اسلامک ٹیچنگ کی جانب سے موضوع استخارہ۔ استخارہ بہت ہی عمدہ شے ہے۔ استخارہ کہتے ہیں خیر طلب کرنے کو۔ استخارے کی دعا ایسی ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہمیں اس طرح سکھایا جیسے قرآن پاک، یعنی کہ اتنے اہتمام کے ساتھ یہ دعا سکھائی۔ انسان کے روزانہ کے معمولات میں یہ دعا شامل ہونی چاہیے۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے، کسی بھی مقصد کے لیے اگر آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مکمل قرآنی طریقہ آج آپ کو اسلامک ٹیچنگ پیش کر رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے استخارہ کرنا ہے، استخارے کی کیا حیثیت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اس کے علاوہ جو استخارے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خواب میں کچھ دیکھنا، تو اس بارے میں حقیقت کیا ہے، یہ تمام تفصیل میں آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی ایسے تعلیم دیتے جیسے قرآن کریم کی کسی سورت کی تعلیم دیتے، یعنی کہ اس کو اتنا زیادہ ہم پر لازم کرتے جیسے قرآن پاک کو پڑھنا لازم ہے۔ اسی طرح آج کل اگر ہم اپنے کاموں میں مدد کے لیے استخارہ نہیں کر رہے تو اس کو اپنے معمولات میں آپ نے آج سے اس ویڈیو کے دیکھتے ہی انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد کے لیے شامل کر لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے جو انشاءاللہ تعالی آگے ہم اسکرین پہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے یہ بات کہ اسلامک ٹیچنگ آپ کو جو بھی وظائف طریقہ کار بتاتا ہے وہ قرآن و سنت و نبوی کے عین مطابق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ہوتے ہیں۔ آپ اس پر مکمل یقین رکھتے ہوئے ہر وقت استغفار اور 5 وقت نماز کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ وظائف کے لیے، اسلامی طریقہ کار کے لیے، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اس کے لیے نیچے ریڈ رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو ابھی دبا لیجیے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے تاکہ دوسرے مسلمان بھائی بھی اس سے مستفید ہو سکیں، اور اس کے لیے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ نیکی کے اس کام میں آپ بھی شامل ہو سکیں، آپ بھی حصہ لے سکیں، تاکہ لوگ گمراہیوں میں جانے کی بجائے اسلام کی طرف لوٹیں، اسلامی طریقے کو اختیار کریں۔ جانیے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو زندگی کی کوئی مشکل نہیں۔ اگر زندگی میں کوئی مشکل ہے استخارہ کیجیے، یہ دعا پڑھیے اور اپنے تمام معمولات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجیے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ۔ استخارے کی دعا پڑھ لیجیے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ اے اللہ تعالیٰ میں تیرے علم سے خیر مانگتی ہوں اور تیری جو قدرت ہے اسی سے قدرت چاہتی ہوں کہ مجھے بھی کچھ طاقت حاصل ہو جائے، اور میں مانگتی ہوں تجھ سے تیرا بہت ہی بڑا فضل۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ۔ پس تیری ہی قدرت ہے اور میں قدرت نہیں رکھتی، اور تو جانتا ہے، تو علام الغیوب ہے، غیب کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ تیرے علم میں جو کام میں کرنے چلی ہوں، جس کام میں میں تیری مدد مانگ رہی ہوں، اگر تیرے علم میں یہ دین، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے
تو تو میرے لیے اسے مقدر کر، اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت کر۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْزِقْنِي بِهِ۔ اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام میرے لیے شر ہے، برائی ہے، دین میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے۔ اے اللہ تعالی، خیر جہاں بھی ہو تیرے علم میں ہے، وہ میرے مقدر کر دے اور تو مجھے اس پر راضی بھی کر دے۔ یہ دعائے استخارہ آپ نے پورے یقین سے پڑھنی ہے۔ جس بھی کام کے لیے آپ دعا کریں گے، یہ دعا پڑھ کر صدقے دل سے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے۔ اگر وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے آپ پر مقدر کر دیں گے، اور اگر وہ کام آپ کے لیے اچھا نہیں، اگر وہ کوئی بھی مقصد ہے جس کے لیے آپ دعائے استخارہ کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کے لیے بہتر نہیں، تو اللہ تعالیٰ جو اللہ کے علم میں بہتری ہے آپ کی گود میں وہ ڈالیں گے، آپ کی جھولیاں اس سے بھریں گے، اور اس پر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ راضی، خوشی، اطمینان، سکون اور دلی سکون ضرور ضرور عطا کریں گے۔ تو یہ استخارہ یہ بہت ہی عمدہ بات ہے اور ہمیں اپنے ہر معاملے میں ضرور کرنا چاہیے ہے۔ البتہ یہ استخارہ نکالنا یا خواب میں اشارہ ہوگا، یہ چیزیں سمجھنا، ان چیزوں کا کوئی ثبوت احادیث میں نہیں ملتا، مگر اگر پھر بھی اللہ تعالیٰ خواب میں کوئی اشارہ کر دے تو کچھ بعید نہیں، وہ قادر و مطلق ہے، سب کر سکتا۔ اگر استخارے کی اصل دعا وہی ہے جو ہم نے پڑھی، اور یہ استخارہ یہ ایمان کے عین مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نہیں جانتے، تو جانتا ہے، ہم تو شارٹ سائٹڈ ہیں، ہمیں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، ہمیں نہیں پتہ شاید اس کے پیچھے کوئی بری چیز جڑی آ رہی ہو۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہو سکتا ہے تم جس چیز کو برا جانو اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور ہو سکتا ہے جس چیز کو تم اپنے لیے اچھا جانو اس میں ہی تمہارے لیے شر ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اسی کو کہتے ہیں تفویض الامر الی اللہ، اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، بے غم ہو جاؤ۔ اے اللہ، اگر تو اس چیز کو خیر سمجھتا ہے تو ہمارے لیے آسان کر دے، اگر تو شر سمجھتا ہے تو اس کو ہم سے دور کر دے۔ پورے یقین سے استخارے کو اس مسنون طریقے سے کیجئے، اور اس کے بعد پورا بھروسہ رکھیے اس کریم ذات پر جو غیب کا جاننے والا ہے، جو آپ کی ہر خوبی، ہر خامی، ہر برائی آپ کو جاننے والا ہے۔ وہ جو آپ سے قریب کرے گا وہی آپ کے لیے بہتر ہے، اور جو آپ سے دور کرے گا وہی آپ کے لیے شر تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ استخارے کی برکت سے تمام تر مشکلات آپ پر آسان کر دے، آپ کے دل کو سکون اور عافیت عطا فرمائے، آپ کی مدد کرے، مشکلوں سے دور کرے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔